اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ہمارا درس چل رہا ہے عدل کے بارے میں، اور درس نمبر 5 محبت اور انتقاد میں عدالت کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں ہم نے یہ گزشتہ درس میں بیان کیا تھا بچوں اور عزیزوں کی محبت اور تنقید میں نہ زیادتی ہے اور نہ کمی سے کام لیا جائے، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر بچے پر زیادہ سختی کی جائے گی تو اس کا اثر الٹا ہو سکتا ہے۔ نہ ہی اس کو آزاد چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی اس کی نظر میں یہ بھی باقی رہے کہ میرا کوئی سرپرست ہے۔ خصوصاً والدین کو اس بات کا شدت سے خیال رکھنا ضروری ہے، بچے کے ساتھ ایسا رویہ کرے کہ جس سے اس کی صحیح تربیت ہو سکے۔ اب عدل الہی، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ محال ہے کہ خدا اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے اس بات پر ہمارا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یا بلا وجہ کسی کو سزا دے، بغیر کسی بات کے سزا دے دے، ایسا بھی نہیں ہے، یا بدون علت معاف کر دے، بغیر کسی سبب اور وجہ کے معاف کر دے۔ اور یہ بھی محال ہے کہ خدا بند متعال اپنا وعدہ پورا نہ کرے، اور یہ بھی محال اور بعید ہے کہ خدا بند عالم نے جن بندوں کو سعادت کا راستہ طے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے ان کو بغیر کسی رہنما اور امیر کے سرگرداں چھوڑ دے۔ اور یہ عقل نقل کے اعتبار سے قوی ہے، اور خدا فعل قوی انجام نہیں دیتا، اس لیے کہ خدا کی ذات ایسے کاموں سے مبرہ و منزہ ہے۔ خدا کا ارشاد ہے لا یظلم ربک احدا، خدا کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سورہ کہف المبارکہ آیت نمبر 49۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر دنیا و آخرت میں کسی کو سزا ملے گی اس کا سبب وہ خود ہوں گے، یعنی اللہ بلا وجہ کسی کو سزا نہیں دیتا۔ اگر کسی کو سزا ملنی ہے یا ملے گی تو وہ اس کا سبب خود انسان ہے، یعنی اللہ کی خواہش نہیں ہے سزا دینا، اللہ نہیں چاہتا کہ میں سزا دوں، لیکن اگر وہ گناہ کریں گے، مخالفتیں کریں گے تو سزا کے مستحق ہو جائیں گے، یعنی اللہ کا مقصد سزا دینا نہیں ہے۔ کہنے اگر دنیا و آخرت میں کسی کو سزا ملے گی اس کا سبب وہ خود ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نہیں کسی پر ظلم کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس میں فقط انسانی شامل نہیں بلکہ اس میں کائنات کی ہر شے شامل ہے کہ وہ کائنات کی شے پر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ صرف انسانوں پر ظلم نہیں بلکہ کائنات کی کسی بھی شے پر ظلم نہیں کرتا، صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ وہ کائنات کی کسی بھی شے پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ دنیا کی جو چیز موجود ہے، جہاں بھی موجود ہے، وہ کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ کائنات ہے نہیں، دنیا ہونا موجود وجود دنیا کا، یہ پوری دنیا، اللہ کسی چیز پر، کسی درخت پر، کسی انسان پر، کسی حیوان، کسی چیز پر ظلم نہیں کرتا اللہ، یعنی اصلاً ظلم نہیں کرتا اللہ کسی پر۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فقط انسانی شامل نہیں بلکہ اس میں کائنات کی ہر شے شامل ہے، ہر چیز، یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ وہ کائنات کی شے پر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر انسان سزا کا مستحق قرار پاتا ہے تو اس کے عمل کا نتیجہ ہے۔ اگر سزا مل رہی ہے تو اس کے عمل کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ اللہ تو خود بہت سارے گناہوں پر کوئی انسان معافی مانگے معاف کر دیتا ہے، اگر کوئی انسان توبہ کرے اللہ عز و جل سے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب اگر اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہے، معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہے تو اللہ کیا کر سکتا ہے اس میں؟ تو وہ خود اپنے آپ کو سزا کا مستحق کر رہا ہے۔ اور اگر
کوئی ایسا گناہ اس نے انجام دیا جو ناقابل معافی ہے، تو اب اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ وہ خود گناہ کر رہا ہے، خود مستحق ہو رہا ہے سزا کا. لہذا اللہ کسی کو کے اوپر ظلم اصلا نہیں کرتا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اگر لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے یا سزا لوگ پائیں گے تو وہ اپنی وجہ سے پائیں گے، خود وہ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، اللہ ظلم نہیں کرتا. خرچ کرنے میں عدالت، خرچ کرنے میں عدالت، اموال کے خرچ کرنے میں بھی عدالت سے کام لینا ضروری ہے. جب انسان اموال کو خرچ کرے تو اس میں بھی عدالت ہونی چاہیے. یعنی کہ بہت زیادہ یا بالکل ہی کنجوسی کرے نہیں، نہ خرچ فضول خرچی ہو اور نہ ہی کنجوسی ہو. کنجوسی بھی مطلوب نہیں ہے، خیر مطلوب ہے، وہ بھی پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. اور فضول خرچی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، فضول خرچی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ مقدار میں مناسب طریقے سے ہی خرچ ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ اموال کی خرچ کرنے میں بھی عدالت سے کام لینا ضروری ہے، اس لیے کہ جس طرح دوسرے امور کے لیے اسلام کے احکام موجود ہیں، خرچ کے لیے بھی آیات قرآنی پائی جاتی ہیں. اللہ عز و جل کا ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سورہ فرقان آیت 67. خرچ کرنے میں نہ اسراف سے کام لیں، یعنی فضول خرچی، اسراف یعنی بلا وجہ خرچ کرنا، فضول خرچی، اور نہ ہی بخل اور تنگ نظری کو اپنائیں، یعنی نہ بخل سے ہی ہے اور نہ ہی اسراف سے ہی ہے، بلکہ ایک درمیانی راستہ اختیار کریں. فَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی راستہ اختیار کریں، نہ بخل اور نہ فضول خرچی، بلکہ ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے. خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، یعنی انفاق کے وقت، یعنی خرچ کرتے وقت، انفاق کے وقت اپنے ہاتھ گردن سے نہ باندھو، یعنی بالکل بخیل نہ بنو. صحیح، اس نہ باندھو، اس طرف اشارہ ہے. جب ہاتھ گردن میں ہوں تو جیب تک نہیں آتے، یعنی اشارہ ہے، یعنی بخیل نہ بنو. جب ہاتھ گردن سے بندھ گئے تو پھر جیب میں کیسے پہنچیں گے؟ ہاتھ گردن سے نہ باندھو. وَلَا تَجْعَلِ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو گردن سے نہ باندھو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہہ رہے ہیں جب ہاتھ گردن میں ہوں اپنے، یعنی انفاق کے وقت اپنے ہاتھ گردن سے نہ باندھو، اس طرف اشارہ ہے. جب ہاتھ گردن میں ہوں تو جیب تک نہیں آتے، اور جو تمہارے پاس ہے اس تمام کو انفاق نہ کرو. ممکن ہے تمہارے پاس سارا خرچ نہ کرو، جتنا تمہارے پاس ہے سب خرچ مت کرو. ممکن ہے کہ تم کو بھی ضرورت ہو، یعنی سارا تم دے دو گے دوسرے کو، مثلا خرچ کر دو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں خود ضرورت پڑے تو سارا نہ دو. یہاں پر دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، زیادہ خرچ سے روکا گیا ہے اور ضرورت کے وقت خرچ کا حکم دیا گیا ہے. یعنی نہ بخالت سے کام لو اور نہ فضول کرو، یعنی اپنے اعتبار سے، یعنی یہ نہیں کہ پورا ہی خرچ کر دیا اور نہ یہ کہ ضرورت کے وقت خرچ ہی نہیں کر رہے، انفاق ہی نہیں کر رہے. صحیح ہے، نہ سارا دے دو اور نہ سارا بچا کے رکھو. ہو سکتا ہے سارا دے دو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی ضرورت پڑ جائے تو رکھو بچا کے کچھ، لیکن یہ نہ ہو کہ بالکل ہی مت دو. یعنی بخالت بھی اچھی چیز اسلام میں نہیں ہے. یعنی بہترین راستہ کیا ہے؟ درمیانی راستہ ہے. بہترین اور اچھا راستہ درمیانی راستہ ہے کہ نہ بہت زیادہ بخل ہو، نہ بہت زیادہ بلا وجہ کا صرف ہو، نہ انفاق ہو بہت زیادہ. یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل سب دے دو تو خود کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. سب خرچ کر دو گے ایک وقت میں تو دوسرے وقت میں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہ رہے. تو اس لیے یعنی درمیانی راستہ اختیار کرو. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.